جہاں دولہا کی قدر ہے وہیں دلہن کی بھی قدر ہے، جہاں دولہا کو اللہ نے اعزاز دیا ہے وہاں دلہن کا بھی اعزاز ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے قابل عزت ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں۔ پھر وہی سیرت کی بات آتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے رشتہ داروں کو اتنی عزت دیتے تھے جیسا کہ اپنے والدین کو عزت دیا کرتے تھے۔ اس محفل کا انعقاد ہمارے دوست سراج بھائی کی ازدواجی زندگی میں حصول برکت کے لیے محفل کا انعقاد ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور ہم سب ملتجی اور ملتمس ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ازدواجی زندگی میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کے نیک بندوں اور بندیوں کی ازدواجی زندگی میں جو خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس خیر و برکت کا وافر حصہ انہیں ہر لمحہ ہر پل نصیب فرمائے۔ یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی بے حساب مغفرت و بخشش فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کا سایہ شفقت، سایہ رحمت ان پر اور دیگر ان کے بہن بھائیوں پر تا دیر سلامت رکھے۔ ماں باپ کی قدر کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ ان کا سایہ عاطفت ان کا سایہ شفقت زائل ہوتا ہے، اور ان کا سایہ شفقت جب دور ہو جاتا ہے، بظاہر وہ اس دنیا سے اور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کو اللہ رب العزت نے کتنی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں، ہم حاضرین میں سے، وہ اپنے والدین کی قدر کریں۔ والدین میں سے کوئی ایک حیات ہے تو ان کی قدر کریں، اور دنیا کی مصروف اور مشغول زندگی میں بلا وجہ مصروف اور مشغول نہ ہوں، کیونکہ اکثر ہماری مصروفیات بے وجہ ہیں، بلا وجہ ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر مشغول رکھا ہوا ہے، اور اپنی زندگی کو جان بوجھ کر ہم نے مصروف ترین بنایا ہوا ہے، حالانکہ بہت وقت ہمیں میسر ہے، ہماری زندگی میں اچھا خاصا وقت دستیاب ہے، اچھا خاصا اسپیس موجود ہے، لیکن وہ مصروف اور مشغول اس لیے ہو گیا ہے کہ ہم نے موبائل فون کو بلا وجہ وقت دے دیا ہے۔ زندہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریے، اور جو لوگ جی رہے ہیں ان کے ساتھ جینا سیکھیے۔ موبائل کی زندگی نے ہمیں بلا وجہ ان تخیلات کے ساتھ، ان تصورات کے ساتھ اور ان امور کے ساتھ، معاملات کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا دور دور کا تعلق اور واسطہ بھی نہیں ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہفتے کے لیے اگر آپ اپنا موبائل فون استعمال کرنا چھوڑ دیں اور صرف فون سننے اور فون کرنے کی حد تک، کال سننے اور کال کرنے کی حد تک اپنے موبائل فون کا استعمال کرنا شروع کریں، ایک ہفتے میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ کیا ہم واقعتاً مصروف تھے، یا پھر ہمیں شریر طاقتوں نے مصروف ترین رکھ لیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ ماں باپ کی قدر نہ کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، کہ موبائل فون نے آج کل کی نوجوان نسل کو جہاں دیگر رشتہ داروں سے اور دیگر ذوی الارحام سے، دیگر اقارب سے، دیگر زندہ لوگوں سے توڑ کر رکھ دیا ہے، منقطع کر دیا ہے، لا تعلق کر دیا ہے،
وہیں ماں باپ بھی ان ہستیوں میں سے ہیں جن سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگ ماں باپ کا حقوق اور ماں باپ کے حقوق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں زندگی کی ضروریات فراہم کریں، ماہانہ ہم 10,000 روپے ان کی خدمت میں پیش کر دیں تو ہمارا حق ادا ہو گیا، یا ماہانہ 15,000، ماہانہ 20,000 روپے اگر ہم نے اپنے والدین کی خدمت میں رکھ دیا اور ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیا تو حق ادا ہو گیا، اس لیے کہ وہ ان پیسوں سے اپنی ضروریات اور اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ تو اس بات کو کان کھول کر سن لیں کہ ماں باپ ہم سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں، ماں باپ کو ہماری دلچسپی چاہیے، ماں باپ کو ہماری توجہ چاہیے، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی میرے پاس بیٹھے، میری بات سنے، میرے ساتھ حال احوال کا تبادلہ کرے۔ بعض دفعہ ضروریات زندگی مہیا ہوتی ہیں مگر انسان مہیا نہیں ہوتا۔ معاشرہ انسانیت کے باہمی خیرخواہی اور باہمی ربط سے بنتا ہے۔ یوں تو قبروں میں بھی کئی لوگ دفن ہیں، قبرستان میں بھی کئی لوگ دفن ہیں، لیکن زندہ لوگوں کا معاشرہ وہ باہمی ربط سے ہے، باہمی تعلق اور خیرخواہی سے ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ازدواجی زندگی کی خیر و برکت کیسے ملتی ہے، اس حوالے سے 4 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً گنتی میں ہم حصر اس لیے کر دیتے ہیں، یعنی 4 باتیں ازدواجی زندگی کی خیر و برکت کے لیے بات یاد رہ جاتی ہے۔ یوں اگر بیان تسلسل سے بیان ہوتا رہے تو بہت سی چیزیں ہم سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، لیکن جب گنتی کے ساتھ ایک چیز بیان ہوتی ہے تو وہ یاد رہ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کو جب کوئی چیز سمجھاتے تھے، بتاتے تھے تو بعض دفعہ گنتی میں حصر کرتے تھے، یعنی آپ تعدد فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر ارشاد ہوا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، حالانکہ منافق کی نشانیاں تو اور بھی ہیں، مگر اس حدیث پاک میں 3 بیان اس لیے فرمائیں تاکہ یاد رہ جائے۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ اس کے علاوہ دیگر بھی احادیث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک مبلغ تھے، نہ صرف ایک داعی تھے، نہ صرف ایک بحیثیت نبی اور رسول کے تھے، بلکہ آپ اپنی امت کے لیے معلم بھی تھے، اور ان کو ہر چیز اس طرح بتاتے تھے کہ اسی دوران یاد ہو جایا کرتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ اکرام اس وقت لکھتے نہیں تھے۔ جب حضور خطاب فرماتے تھے، حضور بیان فرماتے تھے، آپ کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ اس مجلس میں، اس محفل میں، اس سنگت میں، اس صحبت میں کسی صحابی نے وہ حدیث قلم بند کی ہو، اسی وقت لکھی ہو۔ بعد میں لکھنے کی روایات موجود ہیں، مگر اسی مجلس میں، اسی سنگت میں، اسی نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابی نے سنی ہو اور وہیں لکھی ہو، ایسی کوئی روایت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جب آپ کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو اس میں اثر تھا، اس میں ایسی تاثیر تھی کہ صحابہ اکرام کے ذہن کی تختی پر وہ حدیث نقش ہو جاتی تھی۔ صحابہ اکرام کے ذہن میں وہ حدیث، وہ کلمات محفوظ ہو جایا کرتے تھے کہ پھر وہ صحابی بعض دفعہ لکھ لیتے، بعض دفعہ دوسرے صحابی کو بیان کرتے، بعض دفعہ کسی تابعی کو بیان کرتے، اور پھر بیان کرتے ہی رہتے اور وہ حدیث انہیں یاد رہتی۔ صحابہ کرام کا حافظہ اپنی جگہ ہے، ان کی حافظہ یعنی قوت یادداشت، ان کی قوت یادداشت ایک علیحدہ چیز ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بنیادی طور پر کار فرما ہوتا تھا کہ جب آپ کوئی چیز ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام
کہ ذہنوں میں وہ شے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ضمنی بات آ گئی۔ اصل بات وہ یہ ہے کہ اس زواجی زندگی کی خیر و برکت کیسے ملے۔ اس کے لیے چار بنیادی باتیں آپ بتوجہ سماعت فرمائیے۔ ہمارے بہت سے نوجوان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید اس زواجی زندگی کے بعد ہمارے لیے سکون ہی سکون مہیا ہوگا، ہمارے لیے طمانینت اور راحتیں ہی اب ہماری منتظر ہوں گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس زواجی زندگی ایک صبر اور تحمل کا امتحان ہے۔ اس زواجی زندگی دراصل صبر اور تحمل کا ایک امتحان ہے، ایک مرحلہ ہے جس میں بندے کو اس زواجی زندگی کے ذریعے کئی امتحانوں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ اس زواجی زندگی اللہ رب العزت سب جوڑوں کے لیے خوشیوں کا باعث بنا دے اور باہمی محبتوں کا سبب بنا دے، مگر اس زواجی زندگی میں جا بجا صبر اور تحمل کا امتحان ہوتا ہے۔ جا بجا انسان کی ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اگر صبر، تحمل اور وقار سے ان امتحانات سے انسان گزر جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، تو وہ سرخرو ہوتا ہے، اس کو کیف و سرور میسر آتا ہے جو کسی اور امتحان سے گزرنے میں میسر نہیں آتا۔ یاد رکھیے کہ ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہے، ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہے۔ بظاہر ہم اس کو اپنے دہن اور منہ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور پھر لذت پاتے ہیں اور اس سے سیر ہو جاتے ہیں، طبیعت سیر ہو جاتی ہے، مگر ذائقہ ہر پھل کا مختلف ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ اللہ کے حضور اطاعت اور بندگی ہے، اللہ حض القیاس دیگر جملہ عبادتیں، سب کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے، مگر لذت ہر ایک میں مختلف ہے۔ نماز کی لذت علیحدہ ہے، روزے کی لذت علیحدہ ہے، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، دوسروں کے لیے خیر خواہی کی لذت علیحدہ ہے۔ آپ دوسرے کے لیے اگر اپنی کوئی قیمتی شے قربان کر دیتے ہیں تو دل میں پیدا ہونے والی خوشی کی لذت علیحدہ ہے۔ اگر آپ ماں باپ کو راضی کرتے ہیں اور ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں تو آپ کے دل میں، سینے میں محسوس ہونے والی لذت علیحدہ ہے۔ آپ اگر سچ بولتے ہیں اور سچ کی خیر و برکت پاتے ہیں، اس کی لذت علیحدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کی لذت علیحدہ ہے۔ حالانکہ بنیادی مقصد تو اللہ کی رضا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا، مگر لذت ہر نیکی میں علیحدہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ضروری نہیں ہے کہ ہر صبر آزما مرحلے سے گزر کر آپ ایک ہی قسم کی لذت پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زواجی زندگی میں جو تکالیف رکھی ہیں، اس زواجی زندگی میں جو پریشانیاں رکھی ہیں، اس زواجی زندگی کے جو مراحل صبر رکھے ہیں، ان ان سے اگر کوئی سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے تو اس کی لذت علیحدہ ہے۔ مثلا میں بیمار ہوا، کسی تکلیف میں مبتلا ہوا اور میں نے صبر کیا تو اللہ پاک نے مجھے ایک برکت دی، خیر دی، لذت دی، مگر یہ لذت اس لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جو میری زندگی میں اس زواجی دشواریاں اور تکالیف اور پریشانیاں درپیش ہوئیں اور میں نے صبر کر کے اللہ کی رضا کو پایا، اس کی لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بعض ہمارے نوجوان بڑے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ان کی شادی کو 1 مہینہ نہیں گزرتا مگر گھر والوں کی آپس میں ناشائستہ معاملات کی وجہ سے، آپس میں انبن کی وجہ سے نوجوان دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا، مگر ایسا ہوتا ہے۔ اکا دکا گھروں کی بات نہیں ہے، سب گھروں کی بات ہے۔ شاید آپ سمجھتے ہوں گے کہ
جو لوگ اہل علم ہیں، شریعت اور دین کو جاننے والے ہیں، ان کے ہاں شاید ایسا نہیں ہوتا ہوگا، تو میرا تعلق اہل علم گھرانوں سے ہے۔ میں اس بات کی آپ کو شہادت دیتا ہوں کہ جہاں عوام الناس، عام لوگوں کے گھروں میں اس زواجی زندگی میں مختلف آپس میں چپ کلش، آپس میں نا اتفاقی، ایک دوسرے کے لیے جلنا اور ایک دوسرے کے لیے کڑھن کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ جذبات ہر جگہ ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے پیران اعظام کے گھرانے ہوں، وہاں بھی یہ طبی تقاضے موجود ہیں۔ انسان فطرت سے نہیں بھاگ سکتا، فطرت انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ انسان جہاں بھی ہو، فطری تقاضے انسان کے ساتھ ہیں۔ یعنی اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو جو بہت بڑا عالم دین ہوگا، بھوک اس کو بھی لگتی ہے، اس لیے کہ فطری تقاضا ہے، طبی تقاضا ہے۔ ایسے ہی اگر پیاس آپ کو لگتی ہے تو بہت بڑے عالم دین ہوں، پیاس ان کو بھی لگتی ہے۔ تو پیاس اور بھوک کا احساس ایک فطری تقاضا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب انسان انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ایک رشتہ نئے سرے سے رشتے کی بنیاد پڑتی ہے، تو وہاں بھی یہ سارے فطری تقاضے ہوتے ہیں، مگر انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم یہ ہے، تعلیم یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ صبر کر کے دکھاؤ۔ ہم چاہیں تو کانٹا چبھو کر تمہیں درد بھی دے سکتے ہیں، اور چاہیں تو کانٹا نکال کر تمہیں سکون اور راحت بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ہم دھوپ لا سکتے ہیں تو چھاؤں کے مالک بھی ہم ہیں۔ اگر ہماری مرضی سے دھوپ آتی ہے تو ہماری مرضی سے پھر دھوپ چلی بھی جاتی ہے، چھائیں بھی آ جاتی ہے، مگر ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم دھوپ میں وقت کیسا گزارتے ہو، دھوپ میں بے صبری ہو جاتے ہو، یا پھر دھوپ کی حالت کو صبر اور وقار کے ساتھ گزار کر چھاؤں کے منتظر رہتے ہو۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری قدرت یہ مشاہدہ کرنا چاہتی ہے، اے انسان تم دارالامتحان میں ہو، ہم تمہیں ہر مرحلے امتحان سے گزاریں گے، کبھی خوشی دے کر امتحان لیں گے اور کبھی تمہیں دکھ دے کر امتحان لیں گے، تم اس امتحان میں کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ اس زواجی زندگی کے لیے بنیادی طور پر پہلی بات آپ ہمیشہ اس ذہن میں رکھیے، اور بالخصوص نوجوان ساتھی کافی موجود ہیں، وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس زواجی زندگی کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ اس زواجی زندگی سے وابستہ ہو کر آپ پریشان ہو گئے ہوں کہ میں نے تو راحتوں کے خواب دیکھے تھے، یہاں تو کلفتیں بڑھ گئیں۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ جو شادی کے دنوں میں، یعنی شادی کی رسومات کے دنوں میں جو ہر طرف چہل پہل اور کمکموں کی روشنی اور مختلف رنگا رنگ چیزیں نظر آتی تھیں، یہ بہاریں اور یہ ساری چیزیں، میں تو یہ سمجھا تھا کہ ساری زواجی زندگی ایسا ہوگا، لیکن یہ تو اس کے بالکل برعکس ہو گیا ہے۔ برعکس اس لیے ہوا کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس زواجی زندگی تو صبر کا نام ہے۔ چند دن قبل ایک نوجوان ساتھی نے خودکشی کر لی، اس زواجی زندگی سے وابستہ تھا اور گھر کے جھگڑوں سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ اللہ تعالیٰ اس کی بے حساب مغفرت فرمائے، بے حساب بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے دار آخرت کی نعمتوں اور راحتوں سے مالا مال فرمائے۔ نادانی اور ناسمجھی ہوتی ہے انسان کی، صبر اور وقار چاہیے، تحمل چاہیے۔ اگر کسی کی بات بری لگی ہے تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت معاملات کو بہتر کر دے۔ ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے سورہ علم نشرح میں ارشاد فرمائے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور آسانی کے ساتھ تنگی ہے۔ کڑا وقت آتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس تکلیف والے وقت کو دور فرما دیتا ہے۔ کبھی آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، پھر رضامندی آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زواجی زندگی کا آپ مشاہدہ کیجئے، آپ حیران ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زواجی زندگی میں ازواج مطہرات فرماتی ہیں بعض دفعہ اتنے تکلیف دہ مرحلے آ جاتے کہ تین تین دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تین تین دن تک۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں 3 دن گزر جاتے، گھر میں کھانے کو کچھ میسر نہ آتا، بس پانی پی کر ہی ہم گزارا کرتے، مسلسل فاقے ہوتے، اور 3 دنوں بعد بھی کبھی ایسا ہوتا کہ کھجور کا ایک دانہ ہی میسر آتا۔ یہ تھی ان کی تنگی والی زندگی، مگر اس کے باوجود اللہ کی رضا پر راضی تھے، منتظر تھے اس وقت کے کہ یہ کلفت کا وقت، تنگی کا وقت ختم ہوگا اور آسانی آ جائے گی۔ ہمارے ہاں نوجوان بچوں اور بچیوں کی کوئی تربیت نہیں ہے، اگر ایک دن من پسند کھانا نہ ملا تو جنگ و جدل کا بازار گرم ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر فون کر دیے جاتے ہیں، اور نہ جانے کیے ہوئے پرانے احسانات اور پرانی ساری خیر خواہیوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو نئے گھر یہ سکھا کر بھیجیں کہ بیٹا اب تم دونوں دکھ سکھ کے ساتھی ہو، اب واپس مڑ کر نہیں دیکھنا، اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اب دکھ سکھ کے ساتھی ہو، اللہ سے سکھ مانگو اور دکھ سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہو، مگر جیسی حالت میں رہو باہم ایک دوسرے کے تم ساتھی رہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک سکھ رہا تو ساتھ رہے، اور جب دکھ آیا تو پھر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات پر۔ بعض ازواج مطہرات بڑے بڑے رؤسا کی صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت سیدہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ جناب ابو سفیان کی آپ صاحبزادی ہیں، اور جناب ابو سفیان اپنے قبیلے کے سردار تھے، قبیلے کے کیا قریش کے سردار گنے جاتے تھے، مگر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زواجی زندگی میں آ کر اپنے آپ کو دکھ کا عادی کیا، تنگی کا عادی کیا۔ کئی دن تک جہاں فاقے دیگر ازواج مطہرات کو برداشت کرنا پڑتے، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ کو بھی برداشت کرنے پڑتے، مگر اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ ہمارے ہاں نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیشہ کر و فر کی حالت رہے گی، ہمیشہ ہی ہم ایسا لباس پہنیں گے کہ جو نیا اور نرالا ہوگا۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ پابند لگے لباس پہننے لگیں، پابند لگے لباس پہننا پڑے، ہو سکتا ہے کہ 3 دن تک نہانے اور غسل کرنے کو پانی میسر نہ آئے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، دنیا ہے اور دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال پہلی بات کافی طویل ہو گئی۔ اس زواجی زندگی کا پہلا اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس زواجی زندگی صبر اور تحمل کا امتحان ہے، اور اس صبر اور تحمل میں کامیابی پر اللہ پاک جو خوشی، راحت اور سکون اور لذت عطا فرماتا ہے، وہ لذت بھی ایک علیحدہ لذت ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس زواجی زندگی میں خاص طور پر بڑی قابل توجہ ہے کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو وہی عزت دیں جو اپنے رشتہ داروں کے لیے جس عزت کا انہیں تقاضا ہوتا ہے۔ سماج مختلف ہیں، رواج مختلف ہیں، ہمارے خاندانوں کے رواج آپ کے خاندانوں کے رواج سے بڑے مختلف ہیں، لیکن ہمارے سماج میں کئی ایسی غلطیاں ہیں جو آپ کے سماج میں نہیں، ایسے ہی آپ کے سماج اور رواج اور معاشرت میں کئی ایسی خامیاں ہیں جو ہمارے سماج میں نہیں۔ تو جو آپ کے سماج اور رواج میں، آپ کی کمیونٹیز میں جو خامیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سر فہرست کی خامی ہے۔ اب ہم اس خاص محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی نشانہ نہیں ہے، بس ایک جرنل بات ہو رہی ہے، اس لیے آپ اس کو جرنل ہی سمجھیے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو جرنل بات کرتے ہیں، سب کے لیے ہوتی ہے جو عام معاشرتی ہوتی ہے، کوئی خاص فرد جن کے سبب سے یہ محفل منعقد ہوئی ہے وہ خاص طور پر اس کا نشانہ نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہماری ہماری اس تقریر کا وہ مقصد ہوتے ہیں، بلکہ سب کے لیے بات ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے، یعنی آپ کی اس وقت جو معاشرہ چل رہا ہے،
دولہا چاہتا ہے کہ میرے نخرے برداشت کیے جائیں، یعنی جس وقت سے رشتے کی بات چلتی ہے اس وقت سے لے کر جب تک اس زواجی زندگی چل نہیں پڑتی اس وقت تک دولہا کے نخرے برداشت کیے جاتے ہیں۔ میں حیران ہوا، ایک دوست کے یہاں ہم تقریب پر گئے، وہ اپنے ہونے والے داماد کے آس پاس ہی گھوم رہے تھے جیسا کہ شمع کے گرد پروانہ گھومتا ہے۔ میں نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی کیا مقصد ہے، اور کیا کوئی رشتہ دار نہیں ہے آپ کے؟ بڑے بڑے معزز محترم بارش لوگ موجود ہیں، آپ ان کی فکر ہی نہیں کر رہے، فکر ہے تو بس ایک ہی ہے۔ کہنے لگے امام صاحب آپ بس ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرنا جانتے ہیں، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر ہمارا ہونے والا داماد آیا ہے اور ہم نے اس کو اچھی جگہ نہیں بٹھایا یا اس کو توجہ سے نہیں دیکھا تو بات ساری خراب ہو جاتی ہے، اب وہ ابتدا ہو خب وہ انتہا ہو، بڑی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اور اگر یہ بھنک خواتین تک پہنچ جائے اور خواتین کو پڑ جائے یہ بات تو وہ تو آگ بگولا ہو جاتی ہیں، جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، آپ کو کیا خبر۔ تو محترم معزز سامعین کرام، یہ نخرے والا ماحول ختم کر دیا جائے، جہاں دولہا کی قدر ہے وہیں دلہن کی بھی قدر ہے، جہاں دولہا کو اللہ نے اعزاز دیا ہے وہاں دلہن کا بھی اعزاز ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے قابل عزت ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں۔ پھر وہی سیرت کی بات آتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے رشتہ داروں کو اتنی عزت دیتے تھے کہ جیسا کہ اپنے والدین کو عزت دیا کرتے تھے۔ جناب ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت سیدہ آپ کی آپ کی صاحبزادی ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے جناب ابو سفیان تو اپنی صاحبزادی کے ہاں جو حضور کی زوجہ تھیں، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ تشریف لے آئے اپنی بیٹی کے ہاں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنے بے تکلف تھے کہ جہاں حضور کی آرام گاہ تھی، جہاں حضور تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں حضور آرام کرتے تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ان کی صاحبزادی نے فوراً اٹھا دیا اور عرض کی، اے والد محترم، آپ میرے لیے قابل عزت ہیں، مگر آپ فوراً یہاں سے کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، آپ ایمان نہیں لائے، میں نہیں چاہتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ کی بھی بے ادبی ہو۔ آپ والد اپنی جگہ ہیں مگر حضور سب سے پہلے ہیں۔ جناب ابو سفیان اتنے بے تکلف تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت دیتے تھے، وہ بے تکلف چلے آئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے رشتہ دار تو اپنی جگہ، ان کی سہیلیاں اور ان کے تعلق دار جو رشتہ دار نہ بھی ہوتے حضور ان کی بھی عزت کرتے تھے۔ اب سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو آپ قربانی کے گوشت میں سے سیدہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھی حصہ بھجوایا کرتے تھے۔ یعنی آپ جب عزت کا تقاضا کرتے ہیں تو دوسروں کی عزت کرنا بھی سیکھیے۔ آپ اگر حق کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر یہ بھی سمجھیے کہ آپ کس کے جواب دہ ہیں اور آپ کو بھی کسی کا حق دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اور ذمہ داریوں کے ساتھ ہمارے نظام کو آپس میں جوڑ دیا ہے، جہاں ایک شخص کا دوسرے پر حق ہے وہیں اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ بہرحال دوسری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دلہا دلہن کو چاہیے کہ اگر دلہا چاہتا ہے کہ دلہن اس کے ماں باپ اور رشتہ داروں کی عزت کرے تو وہیں اس کو چاہیے کہ دلہن کے ماں باپ اور بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو عزت دے۔ یوں ہی دلہن اگر چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ اور رشتہ داروں کی عزت کی جائے، وہیں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ دلہا کے والدین کو اور رشتہ داروں کو عزت دے۔ میں اپنی والدہ کی ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ہمارے بڑے بوڑھوں کا کیسا طریقہ تھا، سادہ سلف لوگ ہیں،
لیکن پوائنٹ کی بات کرتے ہیں اور حقیقت کو سمجھتے ہیں. ہم سب لوگ صاحب علم ہو کر بھی بے علم ہوئے، مگر وہ ظاہراً علم نہیں رکھتے، مگر اس کے باوجود وہ حکمت کے واقف کار ہیں، حکمتوں کو جانتے ہیں. ایک بار میری سسٹر نے، جو شادی شدہ ہیں، انہوں نے اپنی اپنی ساس کو انٹی کہہ دیا. میری والدہ کو کوئی بات بتا رہی تھی تو اپنی ساس کو انٹی کہہ دیا، تو میری والدہ غصہ ہو گئی، کہنے لگی اپنی ساس کو انٹی کیوں کہا؟ یہ ادب تھا بزرگوں کا ہمارا، اور ہمارے والدین اس طرح تربیت کرتے تھے اولادوں کی. مگر کیا کیا جائے ہمارے اس معاشرے کا، کہ اب تو شروع ہی سے تربیت کچھ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ جیسے کہ وہ غیر ہوں. ہم تو بڑے حیران ہو جاتے ہیں، ابھی شادی کی رسومات ہی چل رہی ہوتی ہیں اور اتنی نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اتنے آگ کے الاؤ بھڑک اٹھتے ہیں کہ پہلے سے ہی اندازہ ہونے لگتا ہے کہ معاملات خراب ہوں گے. جب آج ہی ایک دوسرے کی قدر نہیں جانتے اور ایک دوسرے کی عزت و احترام نہیں ہے تو آگے چل کر کیا بنے گا؟ اب باتوں سے بات نکلتی ہے، ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لین دین کے سلسلے بہت ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ شیطان کے شر سے پناہ دے، وہیں یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس لین دین کے طاغوت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. لین دین بہت بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے جس کے خاندان اور خاندانوں کی عزت کریں اور ان کو سچا احترام دیں، ان کی سچی قدر کریں اور ان کی سچی عزت کریں. انشاءاللہ اگر سچائی ہوگی تو پھر برکت ہی برکت. اسی بات یہ ہے کہ زواجی زندگی میں دلہا اور دلہن کو چاہیے، میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ توازن اور اعتدال کے ساتھ ہر شے کو رکھے. توازن اور اعتدال، کھانے پینے میں توازن اور اعتدال ہو، باہر کھانے پینے میں توازن اور اعتدال ہو، ایک دوسرے کو تحفے دینے اور لینے میں توازن اور اعتدال ہو. اپنی چادر سے باہر نہ نکلیں. بعض لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے لیکن دیکھا دیکھی میں ایک دوسرے کو اتنے تحائف دے دیتے ہیں کہ پھر بعد میں جب وہ تحائف نہیں ملتے تو فطری تقاضا ہے کہ پھر حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں اور خواتین یہ کہہ اٹھتی ہیں کہ آپ شروع میں تو ایسے تھے اور اب ایسے ہو گئے. یہ توازن نہ ہونے کی وجہ سے، اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے. اعتدال والی زندگی ہو، توازن والی زندگی ہو. یہ تقاضا ایک جانب سے نہیں ہوتا، دونوں جانبوں سے ہوتا. توازن اور اعتدال والی زندگی بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے تقاضا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو فتوحات کافی ہونے لگی ہیں، اب تو اسلام کو سطوت اور طاقت مل گئی ہے اور خمس حضور کا حق تھا. یا رسول اللہ، مال غنیمت اور خمس جو آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے وہ وافر ہو گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تنگی کی زندگی گزار رہی ہیں، ہمارے کچھ ضروریات کو پورا کیا جائے تاکہ ہماری زندگی بھی پرسکون ہو جائے. ازواج مطہرات کا یہ تقاضا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان ازواج مطہرات کا حاضر ہونا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے چلنے کے لیے، گھر کا چولہا چلنے کے لیے کچھ عطا کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا. ارشاد فرمائے کہ اصحاب صفہ میں میرے ایسے غلام، میرے ایسے صحابہ موجود ہیں کہ بمشکل جن کے سطر کے چھپنے کا کپڑا ہے اور ان کے پاس کپڑے میسر نہیں. اتنا کپڑا ہے کہ ناف سے لے کر ان کے گھٹنوں تک ان کا سطر ہو سکتا ہے، بس اتنا ہی لباس میسر ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو فتوحات اور مال غنیمت اور خمس میری خدمت میں پیش ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان سے ان کی معاونت کر سکوں، مدد کر سکوں، ان کے حالات بہتر ہو سکیں اور وہ بھی دیگر لوگوں کو کچھ برابر ہو سکیں. ان کا رہن
سہن اتنا تو ہو کہ گرمی کے موسم اور سردی کے موسم میں وہ اپنے حالات بہتر رکھ سکیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی مدد ہو۔ لہذا آپ نے ناگواری کا اظہار کیا اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، اس میں بڑے پرجلال کلمات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی کے ازواج، تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو، تمہارا رتبہ تو حضور کی نسبت کی وجہ سے بہت بلند ہے۔ اے میرے پیارے نبی کی ازواج مطہرات، آپ کی شان بلند ہے، آپ کی نسبت بلند ہے۔ دیگر خواتین اور دیگر بیویوں کو جو صبر اور استقلال کرنا ہے، تمہاری نسبت کی وجہ سے تم سے اس سے بڑے درجے کے صبر کا تقاضا ہے۔ تم حضور کی نسبت رکھتی ہو، جیسا حضور کا صبر ہے، حضور کی نسبت سے تمہاری ذات سے ویسا ہی صبر چاہیے۔ لہذا جیسے تنگی کی حالت پہلے گزار رہی تھی، اب اسی تنگی کی حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہو، کیونکہ تمہارے لیے دار آخرت کی جو نعمتیں میسر ہیں وہ جہان میں کسی اور خاتون کو ملنے والی نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس طرح صبر و استقلال سے رہیں۔ الحمدللہ ہمارے مہمان علامہ حافظ بلال قادری تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ چوتھی بات مکمل کرنے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس زواجی زندگی میں چاہیے کہ ایک دوسرے کی تربیت کا خیال رکھا جائے۔ گھر کا ماحول ایسا میسر ہونا چاہیے، گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کا ماحول ہو، نیکی کا ماحول ہو، نماز، عبادت، تلاوت اور درود پاک کا ماحول ہو۔ گھر کا ماحول نیکی کے موافق ہو تو آگے اولاد بھی نیکی کی طرف جاتی ہے، اور اگر گھر کا ماحول نیکی کے لیے آسودہ نہ ہو اور خیر کے لیے آسودہ نہ ہو تو بعض دفعہ نیکی کے جذبات آگے قدم نہیں بڑھاتے، آگے پھر تربیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل کی برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سراج بھائی اس زواج زندگی کو خیر سے بھر دے، سکون سے بھر دے، راحتوں اور خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے امتحان اور ابتلا سے ان کی اور ان کی زوجہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا اللہ 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 اللہ